نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئے جب حضرت زینب کے دلارے رن میں، آئے جب حضرت زینب کے دلارے رن میں، ہر طرف بہنے لگے خون کے دھارے رن میں، تیغ سے اڑنے لگے ایسے شرارے رن میں، نظر آنے لگے دن میں بھی تارے رن میں، حملہ ور فوج یوں شاہ کے دو شیر ہوئے، حملہ ور فوج پہ یوں شاہ کے دو شیر ہوئے، حملہ ور فوج پہ یوں شاہ کے دو شیر ہوئے، جو زبردست تھے لمحوں میں وہ سب زیر ہوئے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کے مرثیے کے بند سے میں نے آج کی مجلس کا آغاز کیا ہے۔ آج کی مجلس محضر نامہ کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار مہدی رضوی اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ قائم ٹی وی کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ حاضر ہے۔ آج مجلس محضر نامہ کی چھٹی مجلس بمطابق محرم الحرام 5ویں مجلس نشر کی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس محضر نامہ میں شریک مجلس ہیں قبلہ کعبہ محترم جناب مولانا حسین شیرازی صاحب۔ قبلہ حسین شیرازی صاحب کے ساتھ نوحہ خاں، منقبت خاں، سلام گزار، انتہائی دل سے پڑھنے والے کامران آغا ہمارے ساتھ اس مجلس سے میں موجود ہیں۔ مجلس سے محضر نامہ میں کامران آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی مجلس جس طرح سے ترتیب دی گئی ہے اس حوالے سے آج کی مجلس بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹوں جناب اون محمد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس سلسلے میں ہم قبلہ جناب حسین شیرازی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ قبلہ جناب اون محمد علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کریں۔ قبلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا اور قائم ٹی وی کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایام رضا میں اس عبادت میں ہمیں شریک ہونے کا موقع دیا، اور چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے گفتگو کی جا سکے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ الصلاۃ والسلام کے دو فرزند جناب محمد اور جناب عون اس کربلا کے قافلے میں شریک ہیں۔ بعض روایات کے مطابق محمد جو کہ جناب عون سے بڑے ہیں، اختلاف ہے روات کا کہ یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہیں یا ان کی دوسری زوجہ کے بطن سے ہیں، لیکن جناب عون بھی مختلف روایات کی بنیاد پہ جناب عبداللہ کے دو بیٹے ہیں عون کے نام سے، ایک عون اکبر اور ایک عون اصغر۔ عون اکبر جو ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ کوئی بھی آپ کوئی بھی روایت لے لیں تو چونکہ دونوں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، بے شک، تو دونوں جناب زینب کے بھی بیٹے ہیں۔ بے شک، یقیناً۔ ان بچوں کا قافلہ کربلا میں شریک ہونا بھی یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ دو طرح سے واقعات درج کیا گیا، ایک یہ کہ جب مکے سے مظلوم کربلا نے کوفے کا سفر اور ارادہ فرمایا، روایت کہتی ہے کہ جب مکے سے نکلے ہیں میرے آقا تو عجیب انداز ہے مظلوم کربلا کا، یعنی جب تک مکے کی دیواریں نظر آتی رہیں حسین مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ مکہ چھوڑ رہا۔ روایت کہتی ہے کہ گرد و غبار اڑتا نظر آیا کہ جیسے کوئی اس قافلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مظلوم کربلا نے قافلے کو متوقف کیا، روک دیا،
کہا کہ انتظار کرو کوئی آ رہا ہے. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. جعفر طیار جی بالکل جعفر شہید جی ہوئے بالکل وہ امام علی کے بڑے بھائی ہیں. 10 سال امیر کائنات سے سن مبارک میں بڑے ہیں. ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ. یہ اپنے ان 2 بیٹوں کے ساتھ آئے ہیں اور کتابوں نے لکھا, تواریخ نے لکھا کہ آپ نے اپنی معذوری ظاہر کی کہ بیمار ہیں, یہ بھی مورخین نے لکھا, اور اپنے ان دونوں بیٹوں کو اپنی طرف سے فدیہ بنا کر مظلوم کربلا کے ہمراہ کیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن نے جو امتحانات انسانی زندگی کے بیان کیے, کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جس امتحان کا سب سے آخر میں تذکرہ کیا ہے قرآن نے, وہ اولاد کا اولاد. بالکل بے شک. اپنی انسان اپنی جان اولاد پہ. آپ صاحبان اولاد, جی بالکل. خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد پہ کوئی مصیبت آئے, جی آپ خود پہ جھیل لیتے ہیں. جی یعنی اپنی جان دینا آسان ہے, ہے اولاد قربان کرنا بہت یہ بہت بڑا امتحان ہے. صاحبان تواریخ نے لکھا, بلکہ حمید ابن مسلم نے لکھا کہ جب شہادت کی خبر آئی ہے ان دونوں شہزادوں کی مدینے میں جناب عبداللہ کو, تو ظاہر ہے بیٹے ہیں, تڑپ گئے, ایریا فرمایا. تو ایک بہت قریبی ہے ابو لسلاس کے نام سے, یا کوئی اور نام بھی استعمال کیا گیا, اس نے کہا کہ یہ مصیبت آپ پر مظلوم کربلا کی وجہ سے یہ اس نے کہا مدینے میں. تو آپ نے جو جوتا پہنا ہوا تھا اس جوتے سے اس کی پٹائی کی کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی تم حسین کے بارے میں اس طرح بات کرو. مسلمہ روایت ہے. اب اگر کسی کو یہ بدبختی ہے کہ اگر کوئی آدمی جناب عبداللہ کے کردار پہ سوال کرنے لگے, اور یہ اس سے بھی بڑھ کے بدبختی ہے کہ اگر کوئی ہماری صفوں میں سے اٹھ کے اس طرح کی بات کرے, یہ قوم میں انتشار پھیلانے کے طریقے ہیں اور ان سے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. روایت کہتی ہے کہ بچوں کو دیا اور اس کے بعد کہا کہ میں کیا جناب سیدہ زینب سے بات کر سکتا ہوں. مظلوم کربلا نے کہا کہ وہ محمل ہے. اور ذاکرین و واعظین پڑھتے ہیں کہ جب گئے تو بی بی کا چہرہ سرد ہو گیا, سمجھا کہ شوہر لینے جب جناب عبداللہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو ایک جملہ کہا تم کہو گے تو میں چلی جاؤں گی, لیکن یہاں سے میت جائے گی, زینب زندہ نہیں جا سکتی. ایک روایت یہ ہے, وہ کتب مقاتل نے اور تواریخ میں لکھا. دوسری روایت کے مطابق ان دونوں بچوں کو خط دے کے بھیجا مظلوم کربلا کی خدمت میں. اور پھر اب دیکھیے کہ یہ جو خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات ہیں, یعنی اتنی نوعمری میں اتنا یقین کامل اسلام پہ اور دین پہ اور اتنا مستحکم جذبہ شہادت کہ بعض روایات کے مطابق جن بچوں کی عمریں کم تھیں, شب عاشور وہ پنجوں کے بل کھڑے تھے کہ کہیں ہمارا قد چھوٹا دکھے اور کہیں حسین ہمیں فہرست شہداء سے نکال نہ دے. یہ وہ جذبہ قربانی ہے. اور پھر روایت کہتی ہے کہ جب شب عاشور آئی تو جناب زینب اولیاء اپنے بچوں کو بار بار یہی نصیحت اور وصیت کرتی نظر آتی ہیں کہ دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو, نہ ہو کہ جعفر سے کوئی کمی رہ جائے, نہ ہو کہ تم سے پہلے علی کا پوتا چلا جائے, نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے حسین کے جسم اطہر پر کوئی زخم آئے. یہ وہ جذبہ قربانی ہے ماؤں کا, یہ وہ جذبہ قربانی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہر شہید کا استقبال جناب زینب نے کیا ہے. حتیٰ جو شہداء اصحاب ہیں ان کی بھی جب میتیں آئی ہیں, لاشیں آئے ہیں, تو جناب زینب نے بیان کیا ہے ان کے لیے. لیکن یہ 2 میتیں ہیں جن کے لیے جناب زینب ان میتوں کے استقبال کے لیے نہیں آئی. روایت کہتی ہے 2 طریقے سے کتب مقاتل میں ملتا ہے. ایک ہے کہ دونوں شہزادے اکٹھے گئے جنگ کے لیے, چونکہ مظلوم کربلا ان کے جسم ہائے نازنین کو نظر رکھتے ہوئے ایک کتب مقاتل میں لکھا ہے دونوں بچوں کو اکٹھے بھیجا کہ جب تک آن کی نظر محمد
محمد کی نظر ہوئے ہوئے دونوں بچوں کو سہارا رہے گا. اور اس کے بعد اس ملعون نے عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ دونوں بنی ہاشم کے فرزند ہیں, اگر یہ اکٹھے رہے تو یہ تم سے زیر ہونے والے نہیں ہیں, ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرو. اور اس کے بعد ظلم ہوا کہ بچے جب زین تو مظلوم کربلا کو مدد کے لیے پکارا ہے. عجیب انداز سے حسین گئے ہیں اور عجیب انداز سے حسین آئے ہیں. روایت کہتی ہے کہ ایک بغل میں اون کا لاش اور ایک بغل میں محمد کا لاش. بچوں کی لاشوں کے پاؤں زمین پہ خط دیتے آ رہے ہیں. مظلومیت حسین. آپ اگر کربلا کے عاشور کے دن پہ نظر ڈالیں, جو جتنی دیر زندہ رہا ہے اتنا زیادہ مظلوم رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب عصر عاشور کو مشرق کے گھوڑے دوڑ گئے اور جب اسیروں کا قافلہ سے گزارا گیا, ہر بیوی اپنے شہید کے لیے کر رہی ہے. 2 لاشیں جن پہ رونے والا کوئی نہیں ہے, ایک اون کا لاش ہے, ان کی ماں موجود ہے لیکن وہ حسین کے لاشے پہ موجود ہے, بس تاکہ مصائب مکمل ہو جائے. جب قیدی چھٹی ہے اور یہ قیدیوں کا قافلہ واپس مدینے گیا ہے, جناب زینب علیہ عاشور کے حسین کو روتی رہی, کوفے گئی حسین کو روتی رہی, شام گئی حسین کو روتی رہی, قید چھوٹ گئی حسین کو روتی رہی. میں طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, یہ دونوں بچوں پہ بیعت نہیں کیا, حسین کو روتی رہی. اور جب مدینے پہنچی ہے پہلا بیعت حسین پہ کیا ہے. جناب المرسلین کی جناب ام سلمہ کی خدمت میں جا کے حسین پہ بیعت کیا ہے. بچوں کا نام نہیں لیا. ہاں جب اپنے گھر میں پہنچی ہے اور نظر پڑی ہے عبداللہ ابن اب زینب علیہ نے فرمایا, عبداللہ تیرے اون کے بڑے عبداللہ تیرے محمد کے بڑے ارمان. اور اس وقت جناب عبداللہ نے ایک سوال کیا, کہا علی کی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عباس کے لاشے کا استقبال کیا, اکبر کے لاشے کا استقبال کیا, قاسم کے لاشے کا استقبال کیا, اور نہ محمد سے کوئی خطا ہو گئی تھی کہ ان کے لاشوں کا استقبال نہیں کیا. عجیب جواب دیا میری شہزادی نے. جناب زینب علیہ فرماتی ہے کہ عبداللہ حسین دونوں بچوں کی میت لے کے آئے ہیں. میں خیمے کے دروازے سے ہٹ گئی کہ کہیں حسین مجھے دیکھ کے شرمندہ نہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون واللعنة الدائمة على أعداء الحسين من الآن إلى قيام يوم الدين. جزاک اللہ قبلہ. قبلہ مولانا حسین شیرازی صاحب مجلس محضر نامہ سے جناب اون محمد کے مصائب, مولا کائنات مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نواسے, جناب جعفر طیار کے پوتے, امام حسین علیہ السلام کے بھانجے جناب اون محمد کے مصائب بیان کر رہے تھے. مجلس محضر نامہ میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران آغا. میں چاہوں گا کہ جناب اون محمد کے حال کا نوحہ پیش کریں. کامران آغا. درود بر محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. ہوئے 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 ہائے زینب زینب سازمانے میں آزادار کہاں ہے ہمشیر تھی بن کر رہی شبیر کی ماں ہے
تو مستقل شے کی آزادار رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، لاش میدان سے جو لائے مولا، سجدہ شکر ادا اس نے کیا، ممتا کہتی رہی ماں سے پھر بھی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، پرسا بی بی نے بھرے گھر کا دیا، ذکر بیٹوں کا کہاں اس نے کیا، آئے جب شام غریباں میں علی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، یاد کم سن کی رہی پیاس اسے، کتنا ممتا کا تھا احساس اسے، سامنے مادر اصغر کے کبھی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، اپنا ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھے، اٹھ گئی دنیا سے روتے روتے، غم اکبر کی سنا ایسے لگی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، سر جو زندان میں شہیدوں کے ملے، پیار تھا کتنا سے بھائی سے، سر لیے گود میں وہ بیٹھی رہی، اپنے بچوں روئی زینب، عمر بھر روتی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، ماں نے بیٹوں کے جو حجرے دیکھے، آنسو آنکھوں سے تکلم نکلے، پہلے اس دن سے نہ بعد اس کے کبھی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب۔ جزاک اللہ کامران آغا،
بہت ہی مصائب سے بھرپور، مصائب سے بھرا ہوا نوحہ جناب کامران آغا پیش کر رہے تھے۔ محمد اکرام، مجلس محضر نامہ کی یہ 5 محرم الحرام کی مجلس جناب اون محمد علیہ السلام کے مناسبت سے قائم ٹی وی پر نشر کی جا رہی تھی۔ کل مجلس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام